بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی سخت ناپسندیدگی کی وجہ سے شاید ویرا نے اپنی وہ عادت ترک کر دی تھی۔ وہ مسئلہ اتنا نازک تھا کہ اسے مذاق کا ہدف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ میں شدید خواہش ہونے کے باوجود اس بارے میں ویرا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سفر کی ابتدا سے ہی میرا ذہن مسائل میں الجھا رہا۔ سکون میسر آیا تو مجھے یاد آیا کہ ویرا مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے مجھے اپنا سرپرست تسلیم کر لیا تھا۔ سلطان شاہ ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔ ویرا کی موجودگی میں سلطان شاہ سے اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ کوئی تلخ بات کہہ جاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ ویرا کی طرح اس سے بھی علیحدگی میں بات کی جاتی۔ اس کے لیے ہمارا سفر ختم ہونے کا انتظار ضروری تھا۔ ویرا نے ہمارا سفری نقشہ غزالہ سے لیا تو لوٹانے کے بجائے اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ وقفے سے اس کا جائزہ لے کر اعلان کر رہی تھی کہ سفر صحیح سمت میں جاری تھا۔ ہم جن نشانات یا آبادیوں سے آگے نکل آئے تھے وہ انہی نقشے پر کاٹتی جا رہی تھی تاکہ ایک نظر میں واقعہ مسافت کا اندازہ ہو سکے۔ نقشے کے مطابق آخری منزل میں ہمیں مشرق کی طرف بڑھتے چلے جانا تھا۔ رفتہ رفتہ سامنے پاؤں پھٹنے کے آثار نظر آنے لگے۔ صبح ہونے والی تھی اور ہم بدستور تھائی لینڈ کی حدود میں تھے۔ اس وقت ویرا کو اچانک موبائل فون کا خیال آیا۔ میں نے بٹن دبا کر اس کی اسکرین روشن کی تو سگنل کا اشارہ غائب تھا۔ بینکاک میں دنیا کی ہر سہولت اور آسائش میسر تھی، لیکن تھائی لینڈ کا وہ دور افتادہ سرحدی علاقہ اس وقت بھی موبائل فون جیسی سہولت سے محروم تھا۔ اس وقت ڈان یا چاؤ فان کا نمبر ملانے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ لے دے کر طارق ہی ایسا شخص تھا جس کی نیند میں خلل ڈال کر ذرا سی معذرت کر لی جاتی تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ میں نے طارق کا نمبر ملایا لیکن لائن پر سکوت چھایا رہا۔ وہاں آنے کے بعد ہمارا مقامی موبائل فون نکارا ہو چکا تھا۔ اول خان کے دیے ہوئے فون کے بارے میں مجھے امید تھی کہ تھائی لینڈ کے لیے رومنگ موجود ہونے کی وجہ سے وہ شاید کمبوڈیا پہ بھی کارآمد رہے۔ 7 بجے سورج کی تیز روشنی میں ہم ساکیو نامی آخری قصبے کے قریب تھے۔ گزرے تو اندازہ ہوا کہ ہم گیری کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی افتاد میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے تو ہمارا سفر سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد ہمیں لکڑی کے ٹیڑھے میڑھے کھمبوں سے لگی ہوئی خاردار تاروں کی باڑ نظر آنے لگی جہاں تھائی لینڈ کی سرحد ختم ہو رہی تھی۔ اس باڑے کے درمیان ایک رسمی سی عارضی رکاوٹ موجود تھی۔ اس سرحدی شان و شوکت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا جو واگا پر سرحد کے دونوں طرف نظر آتی ہے۔ سرحدی باڑ سے کچھ پہلے ٹین کی چھت والا ایک پختہ کمرہ بنا ہوا تھا جس پر تھائی زبان میں لکھا ہوا ایک بورڈ آویزاں تھا۔ دور سے وہاں کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈیری ڈالی وردی میں ملبوس ایک مدغوغ سا آدمی باہر نکل آیا۔ غزالہ نے اسے دیکھتے ہی $100 کے چند نوٹ مجھے تھما دیے۔ صورت سے نظر آ رہا تھا کہ سرحدی ویرانے میں دنیا سے کاٹ کر ڈیوٹی سر انجام دینے والا وہ شخص اپنی زندگی سے بیزار تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں اس سے پہلے رفتار کم کر چکا تھا۔ اس کے پاس گاڑی روک کر میں نے ادب سے اپنے سر کو ذرا سا خم دیا اور 3 نوٹ مٹھی میں دبا کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے نوٹوں کی مالیت پر ایک نظر ڈالی اور گننے کی زحمت کیے بغیر انہیں اپنی جیب میں اڑس لیا۔ ہمارے چہروں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تھائی زبان میں کہا جانے والا ہر کلام نرم و نازک ہم پر بے اثر رہے گا۔ وہ زبان ہلائے بغیر مست خرامی سے رکاوٹ کی طرف چل دیا۔ میں گاڑی روکے اس کی ہدایت کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے رسی سے بندھا ہوا بانس کا سرا کھولا تو وہ دوسرے سرے پر بندھے ہوئے بھاری پتھر کے بوجھ سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ بانس کو دوبارہ نیچے لانے کے لیے اس نے رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ گاڑی کے انجن کی آواز کے باوجود اس نام نہاد امیگریشن چیک پوسٹ سے کوئی اور شخص باہر نہیں آیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے تھائی لینڈ کے حکمرانوں نے اس اکلوتے شخص کو جملہ اختیارات سونپے ہوئے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور اگلے لمحے میں ہم تھائی لینڈ کی سرزمین کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ $300 میں وہ سودا برا
نہیں تھا۔ مجھے خیال تھا کہ رکاوٹ سے گزر کر ہم اس غیر جانبدار سرحدی پٹی سے گزریں گے جس پر دونوں میں سے کسی ملک کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ جب آگے بنے ہوئے زیادہ خستہ حال کمرے کی اوٹ سے ایک شخص کچھ چباتا ہوا نمودار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہاں نو مینز لینڈ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رسی سے بندھے ہوئے بانس نے اس خطہ زمین کو دو الگ الگ ملکوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب گاڑی روکی تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ اندر ڈال کر پھرتی سے انجن بند کیا اور چابی اپنی تحویل میں لے لی۔ میں نے پچھلے تجربے کے مطابق $100 کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھائے تو اس نے اپنے منہ میں موجود خوراک کو نگلتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں بے بسی سے سارا ہلا کر رہ گیا۔ میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہوا تھا لیکن اس نے نوٹوں کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور دماغ پر یہ وحشت سوار ہو گئی کہ شاید ہمارا واسطہ کسی ایماندار کمبوڈین اہلکار سے پڑ گیا تھا۔ وہ کوشش کرنے کے باوجود اپنا دانہ پوری طرح خالی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے بے چارگی کا انداز کرتے ہوئے اس نے ہاؤ مچ کہا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اسے $300 بتایا تو اس کا منہ بن گیا۔ انگریزی کے معاملے میں وہ بے چارہ بالکل یتیم تھا۔ اسے لین دین میں استعمال ہونے والے گنے چنے الفاظ اور گنتی کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں جملہ الفاظ اور متعدد ہندسوں کو یکجا کرنے کے انداز میں ایک مختصر سی تقریر کر ڈالی جس کا کوئی مفہوم میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ میں اس سے اپنی کم علمی بلکہ جہالت کا اعتراف کرنے والا تھا کہ پیچھے سے ویرا بول پڑی۔ اس نے جلدی بتایا کہ وہ $1000 فی کس کے حساب سے مبلغ $4000 کا طلبگار تھا۔ ویرا کا مشورہ تھا کہ میں مطلوبہ رقم دے کر اس کا منہ کالا کروں، ڈالر کم ہوں تو اس سے لے لوں۔ وہ مول تول سے چڑھ کر قانونی موش گافیوں پر اتر آیا تو ہم لبے سرحد ہی درگور ہو جائیں گے۔ چوفان نے مجھے کمبوڈیا میں داخلے کی رشوت کی شرح $100 فی کس بتائی تھی۔ وہ شاید دونوں طرف کے مقامیوں کے لیے رعایتی شرح تھی۔ ہم چاروں واضح طور پر بیرونی مخلوق نظر آ رہے تھے۔ دکاندار سے سرکاری اہلکار تک باہر سے آنے والوں کی کھال ادھیڑنا اور اپنا حق طلب کرنا اپنا اخلاقی اور قومی فرض تصور کرتے ہوں گے۔ ہمارے لیے وہ شرح یک 10 گنا بڑھا دی گئی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی خستہ حال گاڑی کی بجائے شاندار پجیرو میں سفر کر رہے تھے۔ ویرا نے مشورہ دینے پر اکتفا نہ کرتے ہوئے ڈالر گننا شروع کر دیے تھے۔ کمبوڈین اہلکار کی حریصانہ نظریں میرے چہرے سے ہٹ کر ویرا کے ڈالروں پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ اس نے گنتی کرنے کے بعد نوٹ میری طرف بڑھائے۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ میرے متوجہ ہونے سے پہلے کمبوڈین نے وہ گڈی جپٹ لی۔ ساتھ ہی اس نے میری چٹکی سے $300 بھی اچک لیے اور چابی میرے حوالے کر کے ہمیں اپنے ملک کے طول و عرض میں گھومنے پھرنے کی اجازت عطا کر دی۔ تھائی اہلکار کی طرح اس نے بھی نوٹ گنے بغیر اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ تاروں کی ایک معمولی باڑ کے آر پار نرخوں میں ایسا زمین آسمان کا فرق تھا۔ ترقی یافتہ شہروں کے مقابلے میں دور دراز اور پسماندہ سرحدی علاقوں کے وہ طور طریقے میرے لیے حیران کن تھے۔ تیزی سے نکل چلو، ویرا نے میری پشت پر ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس مردود کو صرف $1000 دیے ہیں، اس نے گن لیے تو تمہیں روک لے گا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سرحد پار کرنے کے چکر میں ہم مجموعی طور پر $1600 کے خسارے سے دوچار ہو چکے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بڑی رقم تھی۔ ہم حالات کے چنگل میں اس بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ وہ اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتا تو ہم وہ بھی ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ بڑی بات تھی کہ اس رشوت کے عوض ہم سے ہمارے کاغذات کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا تھا، نہ مسروقہ گاڑی کی ملکیت کا ثبوت طلب کیا گیا۔ ہم اپنے ساتھ چوری کی ایک بیش قیمت گاڑی کمبوڈیا میں لے آئے تھے جسے سرحدی چور بازار میں بیچ کر ہم آسانی سے اپنا نقصان پورا کر سکتے تھے۔ مشرق بعید کے اس حصے میں ترقی اور خوشحالی کے سارے مظاہرے سینکڑوں میل پیچھے رہ گئے تھے جو چمک دمک بینکاک میں نظر آتی تھی۔ وہ شہر سے نکلنے کے بعد انکا ہو گئی تھی۔ ہر طرف کچے پکے مکانات دیہاتوں کی صورت میں بکھرے ہوئے نظر آئے جن کے درمیان کہیں کوئی پرشکوہ عمارت یا یادگار نمایاں نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے اس علاقے کی پسماندگی
ترقی کا احساس اور بھی نمایاں ہو رہا تھا، کیونکہ تاریک آبادیوں میں کہیں کہیں ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہاں بیشتر علاقوں میں بجلی تک دستیاب نہیں تھی۔ ہم بینکاک سے جوں جوں دور ہوتے چلے گئے، تھائی لینڈ کی ترقی کا تصور دھندلاتا چلا گیا۔ اس ملک میں اگر کوئی تعلیمی یا معاشرتی ترقی ہو رہی تھی تو اس کے ثمرات صرف اس اشرافیہ تک محدود تھے جس کے نمائندوں کو ہم ڈان کی محفل ترب و نشاط میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر حیوانی جبلتوں کی تسکین میں مبتلا چھوڑ آئے تھے۔ دور افتادہ مقامات پر رہنے بسنے والے عام لوگ ترقی کے فیوز سے ناآشنا تھے۔ دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی طرح تھائی لینڈ میں بھی گنے چنے عمراء اور سرکاری اہلکار پھل پھول رہے تھے۔ کرپٹ اہلکاروں اور حریص اشرافیہ کی بدماشی سے حاصل ہونے والی معاشی ترقی کو بھی شماریاتی گورکھ دھندوں میں الجھا کر پورے ملک کے باشندوں کی ترقی کا پیمانہ بنا دیا گیا تھا۔ سرحد پار کرنے کے بعد ترقی کا رہا سہا تاثر بھی جاتا رہا۔ طویل مدت تک خانہ جنگیوں اور جنگی آزمائشوں میں مبتلا رہنے والے کمبوڈیا کا دور افتادہ سرحدی علاقہ غربت اور پسماندگی کی عبرت اثر تصویر پیش کر رہا تھا۔ دان پان جسموں اور بسیدہ لباسوں والے کمبوڈین دہقان اپنی زبان حال سے وہ سب بتا رہے تھے جو کسی خبر یا رپورٹ میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتا تھا۔ زمین پر بانس کی رکاوٹ کی صورت میں بنی ہوئی سرحدی لکیر سے ہمارا فاصلہ بڑھتا رہا۔ کچھ دیر تک ویران علاقے میں سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ ویرا نے بینکاک سے سفر کی ابتدا میں غزالہ سے نقشہ لے کر اس پر یوں قبضہ جمایا تھا کہ کسی اور کو اس پر نظر ڈالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ راستے پر اس سفری نقشے کا جائزہ لے کر گاہے گاہے مشورے دیتی رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اندازہ لگایا کہ چوفا نے ہماری رہنمائی کے لیے نقشے پر سرخ لکیر نہ لگائی ہوتی تب بھی راستہ بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر انا خون سے آگے صرف ایک لہراتی اور بال کھاتی ہوئی سڑک سرحد تک چلی آئی تھی جس سے راستے میں بہت سے کچے راستے ملے ہوئے تھے۔ اس اکلوتی سڑک پر بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آبادی کے مہوم سے آثار نظر آتے ہی ویرا نے نعرہ لگایا کہ ہم سیسو پھون پہنچنے والے تھے۔ اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ سفر کرتے ہوئے دیر سویر اس قصبے کو آنا ہی تھا، سلطان شاہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اس طرح سپاٹ انداز میں سوچو گے تو زندگی اور موت کی بھی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ ویرا نے چٹکنے کے بجائے متانت سے جواب دیا، زندگی ایک مخصوص عمل کے نتیجے میں جنم لیتی ہے اور ہر پیدا ہونے والے کو ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ تمہاری سوچ کے مطابق کسی کے پیدا ہونے یا مرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس زندگی کی سب سے اٹل حقیقت ہے جسے ہم زندگی بھر بھولے رہتے ہیں، سلطان شاہ نے برجستہ کہا۔ آخری وقت سامنے آتا ہے تو ہم یکا یک صدمے اور دہشت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات اتنے سہل اور سیدھے نہیں ہیں جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو میں دخل انداز ہوتے ہوئے تبصرہ کیا، تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ راجن اور گیری کے مرنے پر مجھے کیسی خوشی ہوئی تھی۔ یہ بھی ڈینی کے دل سے پوچھو کہ اسے باپ بننے کی خبر سن کر کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میری بات مکمل ہوتے ہی ویرا بول پڑی۔ ویرا شاید دلوں کے بھید جان لیتی تھی۔ اس نے وہ بات کہہ ڈالی جو میں سوچنے کے باوجود اپنی زبان پر نہیں لا سکا۔ زندگی اور موت کا فلسفہ اتنا غیر اہم نہیں تھا جتنا سلطان شاہ نے بتایا تھا۔ مجھے غزالہ کی کوکھ میں پنپنے والی نئی زندگی کی اس سے کہیں زیادہ خوشی تھی جتنی اپنے مضبوط حریفوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے حاصل ہوئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں میں دخل انداز ہوتے ہوئے میرے ذہن میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اگر دشمنوں سے جان گسل مار کا آرائی کے دوران ہمارے گھر کوئی نو مولود آ گیا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا بہت صبر آزما حالات میں کی تھی۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں کے ستم جھیلے گھر سے دربدر ہوا اور انہی حالات میں اپنی سگی ماں کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ میری زندگی کا سیاہ ترین دور تھا جب آسمان مجھے اپنا دشمن نظر آ رہا تھا اور زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ اپنا آبائی شہر لاہور میرے لیے اجنبی ہو گیا جہاں دور دور تک مجھے ایسی کوئی سایہ دار ہستی نظر نہیں آتی تھی جس کی محبت اور شفقت کے سائے میں زندگی کی کٹھن راہیں حوصلہ مندی سے طے کر سکوں۔ ماں اور باپ کو کھو دینے کے بعد انسان دنیا میں کس طرح خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، مجھے اس کا خوب تجربہ
تھا اس ہولناک اور اندر سے توڑ پھوڑ دینے والے تجربے کے بعد میں تہی دست کراچی آیا اور اس شہر نے مجھے قبول کر لیا۔ شی میں میری شمولیت مجھے ایک تازہ خواب کی طرح یاد تھی۔ ہیروئن کس طرح بازار میں متعارف ہوئی اور گھر گھر پھیلتی چلی گئی، میں اس عمل کا عینی شاہد بلکہ اہم کارگزار تھا۔ میرے سامنے انتخاب کی کوئی راہ نہیں تھی، وہ میری مفلسی اور مجبوریوں کی باری قیمت تھی جو میں نے آسان جان کر خوشی سے ادا کی۔ پھر میں شی کی مقامی تنظیم میں ایک اہم رتبے تک پہنچ گیا۔ شاید میں عمر بھر اسی رو میں بہ کر ایک خطرناک منشیات فروش کے طور پر اپنی زندگی کا سفر گزار کر کسی بھیانک انجام سے دوچار ہوتا، مگر میرا ضمیر زندہ تھا۔ دل و دماغ کے نہا خانوں کے کسی گوشے میں خیر و شر کی تمیز موجود تھی جسے میں نے اپنی مجبوریوں کے تحت تھپک تھپک کر سلا دیا تھا، مگر وہ میرے وجود میں اندر ہی اندر جان پکڑتی رہی۔ جب اوپر والوں نے میری جگری دوستوں اور شی کے با اثر کارندوں کو نگلنا شروع کیا تو میرے وجود پر شر کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ گناہ فروشوں سے میری کھل کر ٹھن گئی۔ وہ میرے ملک میں میرے ہم وطنوں سے موت کی سوداگری کر رہے تھے، بھاری مول لے کر انہیں وہ زہر بیچ رہے تھے جو انسان کے وجود کو اندر ہی اندر چاٹ کر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک روز ہیروئن کا عادی کسی گھوڑا گھر میں گندے نالے کے کنارے یا فٹ پاتھ پر خاموشی سے مر جاتا ہے۔ بدنامی کے خوف سے ان کے گھر والے ان خستہ حال لاشوں کے قریب نہیں آتے۔ عبدالستار عیدی کے رضاکار ان لوارث لاشوں کو خاموشی سے کفن دے کر کسی گورستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ موت کے سوداگروں سے میری لڑائی قدم قدم پر جاری رہی۔ میں نے دور دراز سفر کر کے جگہ جگہ ان کے بڑے مفادات کو اس طرح تباہ کیا کہ شی کو پالنے والا امریکی صدر وائٹ ہاؤس کی چار دیواری میں شی کے بانی جیمی لائٹ کو شفاقانہ انداز میں مروانے پر مجبور ہو گیا۔ جیمی لائٹ کی پراسرار ہلاکت شی کی بربادی کی ابتدا تھی۔ اس کے جانشین ایک ایک کر کے میرے ہاتھوں مارے جاتے رہے۔ پھر شی کا ذکر رفتہ رفتہ ناپید ہو گیا۔ وہ میرے ماضی کے گناہوں کا کفارہ تھا جو میں پورے خلوص سے ادا کر رہا تھا۔ اس لڑائی میں یہ بید کھلے کہ منشیات فروشی سے حاصل ہونے والی بھاری رقمیں امریکی ایجنسیوں کے ذریعے متعدد ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، جن میں پاکستان سر فہرست تھا۔ امریکی حکمراں پاکستان کو سرکاری طور پر اپنا دوست کہتے نہیں تھکتے تھے، وہ اسے اہم اتحادی اور حلیف کا درجہ دے کر پاکستانی خواص کو خوش کرتے، لیکن چوری چھپے ان کی ایجنسیاں پاکستان میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کی سازشوں پر کاربند تھیں۔ انہیں ساری ہدایت وائٹ ہاؤس کے اس شیطانی گڑھ سے ملتی تھیں جہاں سے گہری دوستی اور قریبی مراسم کے اعلامیے جاری ہوتے تھے۔ میں دل و جان سے وہ لڑائی لڑ رہا تھا، لیکن غزالہ کی زبان سے خوشخبری سنتے ہی میرے دماغ میں بہت سے سوال ابھرنے لگے تھے۔ ان سوالوں پر ایک حقیقت سب سے زیادہ باری تھی۔ میرے ساتھی ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ کسی ریاست سے لڑ کر کوئی فرد نہیں جیت سکتا، فرد اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے، ریاست کے ہزاروں بلکہ لاکھوں ہاتھ پیر ہوتے ہیں، ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، وہ گرتا ہے تو تیسرا سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے یکایک محسوس ہو رہا تھا کہ میں کبھی نہ ختم ہونے والی ایک جنگ میں مصروف تھا۔ اس کا خاتمہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھا کہ میرے دشمن مجھے مار دیں۔ مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں تھا، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا ایمان تھا کہ ہر ذی روح کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے ٹالنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ریل کی پٹڑی پر لیٹ کر کاتب تقدیر کے کرشموں کا انتظار کرنے والے پلک جھپکتے میں اپنی زندگی ہار جاتے ہیں۔ کوئی ریل ان کو زندگی کے چند سانس عطا کرنے کے لیے پٹڑی چھوڑ کر کھیتوں اور میدانوں میں نہیں اترتی، وہ ان کے وجود کو کچل کر دندناتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے کی موت اسی طرح لکھی گئی تھی، اس کے عقل پر پردہ نہ پڑا ہوتا تو ریل اس کے گھر کی خوابگاہ میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل نہیں کر سکتی تھی۔ میں کرشموں کا قائل نہیں تھا، تقدیر کے فلسفے پر میرا یقین بہت مضبوط تھا، مگر میں تدبیر سے ٹالے جانے والے مصائب کو بے عملی سے جھیلنے کو حماقت سمجھتا تھا۔ اپنے دشمنوں سے بچنا اور انہیں خاک و خون میں نہلانا میرا حق تھا جسے میں پوری طرح استعمال کر رہا تھا، لیکن فرد اور ریاست
ریاست کی طاقت اور رسائی کا ادراک مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں تنہا ان سے برسر پیکار تھا۔ میرے ہمدرد معذرت خواہانہ انداز میں چھپ چھپا کر میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں اپنے دشمنوں کی سازشوں کے طفیل اپنے وطن میں اشتہاری مجرم بنا ہوا تھا۔ اپنی اور غزالہ کی سلامتی کے لیے مجھے جلال اور اول خان کے مشوروں پر جلا وطنی قبول کرنی پڑی تھی۔ میں نے راجن اور پھر گیری کو جہنم واصل کر کے اپنے اہداف سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے باوجود میرے لیے وطن میں داخلے کی ہر راہ مسدود تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ میری اولاد کی جائے پیدائش کیا ہوگی؟ اسے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اپنے باپ کا سایہ نصیب ہو سکے گا یا اس کی پیشانی پر پیدائشی یتیم کا داغ لگا ہوا ہوگا؟ سب کچھ لرزا دینے والے سوال تھے۔ زمین پر خیر و شر کی لڑائی ازل سے جاری تھی اور اسے ابد تک جاری رہنا تھا۔ اس میں کسی ڈینی کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ لڑائی اس وقت بھی جاری تھی جب میرا کہیں وجود نہیں تھا۔ میرے بعد بھی اسے ختم نہیں ہونا تھا۔ میری ذات محض ایک درمیانی کڑی تھی جس کے طفیل لڑائی میں ذرا تیزی آئی ہوئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میری جگہ لینے والے اسے اور تیز کر دیتے۔ تم کہاں کھو گئے ویرا؟ پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ مار کر میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے بارے میں ابھی کچھ کہا تھا۔ وہ تمہاری اور سلطان شاہ کی بات تھی، میرا کچھ کہنا ضروری نہیں تھا۔ میں نے اپنی نشست میں پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے دل میں گدگدیاں ہو رہی ہوں گی مگر ہم سے اپنے جذبات چھپا رہے ہو، ویرا بولی۔ ذرا تم سلطان شاہ کو بتاؤ کہ پہلی اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے سلطان شاہ کی آڑ کیوں لے رہی ہو؟ یکا یک غزالہ بولی۔ سننا ہے تو مجھ سے براہ راست سنو کہ کسی بھی عورت کے لیے پہلی بار ماں بننے کا تجربہ بہت انوکھا پر گداز اور باوقار ہوتا ہے۔ ماں بن کر ہی ایک عورت کی ذات کی بھرپور تکمیل ہوتی ہے، ورنہ وہ زندگی بھر بہت خاموشی سے اس محرومی اور اس سے پیدا ہونے والی بے شمار تشنگیوں کو جھیلتی رہتی ہے۔ میری خواہش بلکہ دلی دعا ہے کہ تم بھی مستقبل قریب میں اس باعزت تجربے سے گزر سکو۔ غزالہ نے موقع پاتے ہی ویرا پر بہت زبردست وار کیا تھا۔ اس کے فکرے اس قدر نپے تلے اور بھرپور تھے کہ ویرا سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پڑا اور چند لمحوں کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے غزالہ سے ایسی بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ میں خود بھی لمحہ بھر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے سنبھالا لیا اور غزالہ کی بات کا سہارا لے کر ویرا سے کہا، یہ چھپانے والی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں ہر لمحے کئی بچے جنم لیتے ہیں لیکن پہلی بار کسی نئے انسانی وجود کی پرورش کا تجربہ واقعی انوکھا ہوتا ہوگا۔ میں خود بھی اس خبر سے بہت خوش ہوں۔ اولاد مرد اور عورت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ان کی زندگیوں میں بے شمار چھوٹی چھوٹی مسرتیں لاتی ہے۔ شادی ان خوشیوں کا پہلا سنگ میل ہوتی۔ یہ مجھے کیا سنا رہے ہو؟ ویرا نے اچانک میری بات کاٹ دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خوشی میں کھو کر تم بہت کچھ بھول گئے ہو۔ ویرا کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس بارے میں اس سے بات کرنی بے سود تھی۔ وہ پہلے ہی مجھے اپنا سرپرست قبول کر کے فیصلے کا اختیار مجھے دے چکی تھی۔ میں نے پچھلا دن بہت مصروفیت میں گزارا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور ذہنی تکان کے بعد شام کو ہم ڈان کی پارٹی میں چلے گئے جہاں اس نے راجن کی غرق ہونے والی وائٹ ہاک کی ٹکر پر اپنے مہمانوں کے لیے ترب و نشاد کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہاں سے رات گئے ہمارے سفر کا آغاز ہوا جو اس وقت بھی جاری تھا۔ کم و بیش 24 گھنٹوں کی اس تھکن میں صرف ایک خیال نے ہم چاروں کو پوری طرح فعال اور متحرک رکھا ہوا تھا کہ ہمیں جلد از جلد ڈان کی دسترس سے اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود ہمارے فرار کی راہ میں کوئی رکھنا اندازی نہ کر سکے۔ اس جدوجہد میں میرا جسم پوری طرح چاقو چوبند تھا لیکن ذہن پر شاید کچھ تھکن طاری ہو چلی تھی جس کے نتیجے میں سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ تم سن رہے ہو کہ ویرا کیا کہہ رہی ہے؟ اس بار میرا تخاطب سلطان شاہ سے تھا جو پجیرو کی پچھلی سیٹ پر ویرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب سن رہا ہوں، سلطان شاہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ تمہاری اور اس کی باتیں ہیں، مجھے ان سے کیا لینا؟ یہ ایک اصولی گفتگو ہے، غزالہ نے اسے ٹوکا۔ اس میں تم کو بھی دلچسپی لینی چاہیے کیونکہ شادی ان گنت
انگنت خوشیوں کا پہلا سنگ میل ہوتی ہے اور اس سے نسل انسانی کو فروغ ملتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ رات بھر کے تھکا دینے والے سفر کے باوجود تم لوگوں کو ایسی باتیں سوجھ رہی ہے۔ اس بار بھی سلطان شاہ کا انداز لا تعلقانہ تھا۔ تھکن اور کوفت کے عالم میں ایسی باتیں دل کو خوش کرتی ہیں، ان سے جینے اور زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم جلد از جلد سیسو فون پہنچ جائیں اور مجھے ایک آرام دہ بستر مل جائے تاکہ میں چند گھنٹوں کی نیند لے کر اپنی تھکت اتار سکوں۔ سلطان شاہ نے کسی بھی طرح گرفت میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تمہاری نیند ادھوری ہوگی، غزالہ نے بات نکال لی۔ تھکے ہارے مرد کے لیے خدمت گزار بیوی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ سنگلاخ زمین کو بھی پھولوں کی سیج میں بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم دونوں کیا چاہ رہے ہو، وہ الجھے ہوئے اور ہراساں لہجے میں بولا۔ ابھی ڈینی نے ویرا کو شادی کی افادیت سمجھانے کی کوشش کی تھی، اب تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو، یہ تمہاری کوئی سازش معلوم ہوتی ہے۔ غزالہ بے ساختہ ہنس دی اور بولی، رات سے ہم تمہارے ہم سفر ہیں، سازش کیسے کرتے؟ یہ وقت بہت مناسب ہے، ہماری شادی مکاؤ میں ایک چینی مولوی کے ذریعے ہوئی تھی، تم چاہو گے تو ہم سیسو فون میں کسی کمبوڈین قاضی کا بندوبست کر لیں گے۔ تم لوگ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہو، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں ہے۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تمہاری منطق کے مطابق ایک کافرہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ویرا پہلے بھی کافرہ نہیں تھی، اہل کتاب تھی، اب وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سگریٹ نوشی بھی اب کمی آ چکی ہے، اس قصے کو اب طے ہو جانا چاہیے۔ تم دونوں نے لڑ جھگڑ کر اپنا بہت وقت برباد کر لیا ہے، شاید تم نے گاڑی کی رفتار اسی لیے کم کی ہے کہ تمہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے کچھ وقت مل سکے۔ سلطان شاہ نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اپنی زبان کھولی، سن لو کہ اتنے اہم فیصلے یوں راہ چلتے نہیں کیے جا سکتے، ان کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تم ہمیشہ یہی بہانہ لے کر بیٹھ جاتے ہو، آخر تمہیں کتنا وقت درکار ہے؟ غزالہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں اپنے گاؤں سے کسی بڑے کے خط کا انتظار ہے؟ تم خود کافی بڑے ہو چکے ہو، تمہیں مردانگی کے ساتھ اپنا فیصلہ خود کر لینا چاہیے۔ تم کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ سلطان شاہ چڑ کے بولا، ہمارا کوئی گھر بر ہے نہ ٹھکانہ، پل پل میں ہم جگہیں بدلتے رہتے ہیں، کیا ایسے حالات میں کسی سے خط و کتابت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ میرا بھی یہی مطلب تھا، جب کہیں سے مشورے کی امید بلکہ ضرورت نہیں تو اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ غزالہ اسے گھیرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں ذرا ہنس لوں؟ ویرا اجازت طلب انداز میں سنجیدگی سے بولی۔ اچانک انجن کے ہموار شور میں سلطان شاہ کی ایک دبی دبی سی بے ساختہ سسکی ابری۔ مشینی انداز میں میری نگاہیں عقب نما آئینے پر گئیں تو وہ برا سا منہ بناتا ہوا اچھل کر ویرا سے دور ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ ان دونوں کے درمیان ہلکے پھلکے تشدد امیز رومانس کا آغاز حوصلہ افزا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ویرا نے اس کے چٹکی لی تھی۔ سلطان شاہ کی وہ آواز غزالہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اس نے شوق اور درس دیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ سلطان شاہ نے ویرا کی کوئی شکایت کی نہ ہم دونوں نے اس کی بے ساختہ آواز کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ تمہیں ہنسنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ تم پتھر کو جونک لگانے کی کوشش کر رہے ہو، ویرا نے جواب دیا۔ میں نے اکیلے پن میں اتنی زندگی گزاری ہے، باقیہ بھی گزار لوں گی۔ رہا سلطان شاہ کا مسئلہ تو اسے بھی بھول جاؤ۔ میں اس کی ذہنی گرہ کو شاید سمجھ رہی ہوں۔ کڑی پابندیوں میں بچپن گزارنے والے بہت سے مرد دنیا کی ہر عورت کو صرف ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، خلوت میں عورت کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بکواس ہے۔ سلطان شاہ غصیلی آواز میں گرایا، اپنی منطق اپنے پاس رکھو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اوہ، تم کیوں بھڑک رہے ہو؟ ویرا نے احتجاجی انداز میں اسے پچکارا۔ میں تمہارا نہیں، مردوں کی ایک قسم کا عمومی ذکر کر رہی تھی۔ اگر تمہیں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تو فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک بار اقرار کرو یا انکار کرو، کر دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے کہا، فیصلہ بھی ہو جائے گا، سلطان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اسے کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی بات
جاری رکھی، مجھے نشانہ بنانے سے پہلے اپنی بی جمالوں سے بھی پوچھ لو کہ یہ کیا چاہتی ہے، ابھی کان دبائے تمہاری باتوں کے مزے لے رہی ہے۔ میں نے مشرق کہا تو یہ مغرب کو چل دے گی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف مجھے دبانے سے تم دونوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا، یہ محنت رائے گا جائے گی، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ میرے حکم کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا، میں نے کچھ کہا تو بے چونچ رہا اسے مان لے گی، میں نے اپنی کشتیاں جلا کر تم لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ ویرا بولی، میں اپنے وطن گئی تو میری بقیہ عمر کسی جیل میں گزرے گی، میرے ہم وطن میری آزادی بلکہ جان کے دشمن ہو چکے ہیں، میرے پاس تمہاری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب بولو۔ غزالہ نے قدرے نرم لہجے میں سلطان شاہ کو للکارا، تم کہہ رہے تھے کہ کمبوڈیا میں جلال ہم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ سلطان شاہ نے راستے میں ہونے والی گفتگو کے حوالے سے یکا یک ایک عجیب سوال داغ دیا۔ میں نے صرف امکان ظاہر کیا تھا، میں نے وضاحت کی، میں نے اسے آنے سے منع کیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی آدمی ہمارے نئے پاسپورٹ لے آئے، کاش وہ خود آ جائے، میں اس سے مشورہ کر کے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ سلطان شاہ نے ایک بار پھر بات ٹال دی، کسی کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو تو وہ اسی طرح لنگڑے لولے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ ویرا نے لقمہ دیا، جو بے چاری اس کے پلے بندھے گی نہ جانے اپنی زندگی کیسے گزارے گی، یہ نہ بھولو کہ اس وقت تم ہی زیر غور ہو۔ سلطان شاہ نے ترشی سے کہا، تمہاری یہ جلی کٹی باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، جلنے والے کو جلانا میرا محبوب ترین مشغلہ ہے، میری یہی بات کہیں لکھ لو گے، تم زندگی بھر غور کرتے کرتے سلطان شاہ غوری بن جاؤ گے، اپنا فیصلہ نہیں کر سکو گے، جلال آ گیا تو تم کوئی نیا عذر تلاش کر لو گے، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اسی وقت انکار کر دوں۔ سلطان شاہ نے اسے ڈرایا، وہ بھی ایک فیصلہ ہوگا جو تمہارے بس سے باہر ہے۔ بات کھل جانے کے بعد ویرا ترکی بہ ترکی جواب دینے پر تل گئی تھی، تم جو چاہو بکتی رہو، میں نے تمہاری طرف سے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ سلطان شاہ تلخی سے اقرار نہ کر کے انکار بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ویرا سے براہ راست گفتگو کے اس مرحلے پر انکار نہ کر کے اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ ویرا اس کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، جسے اگلنا یا نگلنا اس وقت اس کے بس سے باہر تھا۔ ویرا کی بہت سی عادات و صفات کو ناپسند کرنے کے باوجود دل و جان سے اس کی بہت سی خوبیوں کا متعارف تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مثالی بیوی قسمت کی خوبی سے لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے، باقیہ جوڑوں کو سمجھوتوں کے تحت زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، اگر سمجھوتا کرنا ہی تھا تو ویرا اس کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی تھی۔ گھاس پھوس اور گارے سے بنے ہوئے پہلے مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہمیں چند ننگ دڑنگ بچے مٹی میں کھیلتے ہوئے نظر آئے، ان سے کسی رہنمائی کی توقع عبث تھی۔ میری نگاہیں کسی مرد کی تلاش میں بھٹکتی رہیں اور ہماری پجیرو رینگتی ہوئی اس بے نام و نشان قصبے میں داخل ہو گئی جو ویرا کے پاس موجود نقشے کے مطابق صرف سیسو فون ہو سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔